بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے مل کے. الصلاۃ. آگے آ جائیں. آپ بھی آگے آ جائیں. آگے آ جائیں. آجو بیٹھے آگے. سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا. آپ بزرگ ذرا زیادہ توجہ کیجئے گا. سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا سرکاری کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے
رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا او جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا. کہہ سکتے ہیں تو مل کے میرے ساتھ کہہ لیں جب تک نہ ملے معافی جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا جب تک نہ جب تک نہ جب تک نہ جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا. اور بڑا قیمتی جملہ ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے میں ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے میں نہ جانا مدینے میں. اے زائر طیبہ تم اے زائر طیبہ تم بس آگے کھڑے اے زائر زائر طیبہ تم بسی آگے پڑے رہنا. اور تیسرا شعر عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے شبیر کے جھنڈے سے جب غازی کے بازو کٹ گئے نا تو غازی عباس کیا بولا شبیر یہ کہتے تھے عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے ہے قسم تجھے میری ہے قسم تجھے میری تا حشر کھڑے رہنا ہے قسم تجھے میری
قسمیں تجھے میری تا حشر کھڑے رہنا۔ اور جب سرکار سجدے میں گئے اور حسنین پاک کریمین کندھوں پہ چڑھ گئے، پشت پاک پہ چڑھ گئے، اور نانا جان کی کمر مبارک پہ کھیل رہے ہیں، کیا لکھتا ہے شاعر؟ تو رب تعالیٰ نے یہ پیغام نازل کیا، پڑھنے دو بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو، سجدے کی طوالت کو، اے ابن علی دیکھو کندھوں پہ چڑھے رہنا، اے ابن علی علی ابن علی دیکھو کندھوں پہ چڑھے رہنا، سرکار کی نسبت سے ہوتا ہے بڑا بندہ، سرکار کی نسبت سے ہوتا ہے بڑا بندہ، تم ہو تو بڑے حاکم ایسے ہی بڑے رہنا، سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، سرکار کا روزہ، سرکار کا روزہ، روزہ ہے چپی چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، ہاں ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام با حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ لجپال آقا کریم کی مقدس اور مبارک بارگاہ نور کے حضور درود و سلام بہدیہ عنایت
عقیدت و احترام کے ساتھ عرض کرنے کے بعد انتہائی تکریم تعظیم تحسین کے قابل بڑی ہی عزتوں کے لائق عشاقان رسول نوجوان بھائیوں قابل صد تکریم عزیز بزرگوں ماہانہ درس قرآن الحمدللہ وبفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میں اور آپ اللہ کی توفیق سے حضور کے صدقے سے درس قرآن میں شریک ہیں۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ چونکہ حرمین شریفین کے زائرین حج اور عمرے کی سعادت سے مستفید ہونے والے عشاق اپنے سفر پہ رواں دواں ہیں، آج اسی مناسبت سے تذکار پاک مدینہ طیبہ کے کرنا چاہتا ہوں۔ محتشم سامعین، قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 5 اور سورہ نمبر 4 سورہ النساء، اس کی آیت مقدسہ نمبر 100 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہجرت کا میرے محبوب کو حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا عام حکم دے دیا گیا، ہجرت فرض قرار دے دی گئی، جو صاحب استطاعت ہیں وہ مکہ المکرمہ کو چھوڑیں اور دیار محبوب کی طرف چلے جائیں، محبوب کے شہر نور کی طرف چلے جائیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو استثناء دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، مگر وہ جو کمزور مرد ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، ضعف ان کا اتنا ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا کسی بیماری کا کوئی عارضہ لاحق ہے، عورتیں چونکہ آج خود صلاحیت نہیں رکھتی ہجرت کی، وہ تو کسی حرم کے ساتھ جائیں گی، ان کو بھی استثناء دیا گیا۔ اور بچوں کو جو خود جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان تمام کو استثناء دیا گیا، جو راستہ نہیں جانتے ان کو بھی استثناء دیا گیا، مگر جن کے پاس طاقت ہے صلاحیت ہے وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ کی طرف چلے جائیں۔ تو جب یہ ہجرت کا حکم آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی جن کی عمر مفسرین 80 سال سے اوپر تک بتاتے ہیں، کان رجلا شیخا کبیرا بزرگ بوڑھے ضعیف صحابی، ان کا اسم مبارک ہے حضرت جندع بن دمرہ اللیثی۔ حضرت جندع بن دمرہ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا کچھ تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، قال اخرجونی من مکہ، لے چلو مجھے مدینہ طیبہ کی طرف، لا ابیت اللیلۃ بمکہ، ایک رات میں مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے دیار حبیب کی طرف لے چلو،
مجھے وہاں لے چلو جہاں میرا محبوب چلا گیا ہے۔ میں مکہ المکرمہ میں ایک رات تک نہیں گزار سکتا، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ بیٹوں نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، بول کے عرض کرتے ہیں بابا اپنی عمر کو دیکھ، اپنی صحت کو بھی دیکھ، تو مدینہ طیبہ ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں بیت اللہ ہے، وہاں حبیب اللہ ہے، یہاں جبار کا جلوہ ہے، وہاں رحمت کونین کا جلوہ ہے۔ میں ایک رات بھی مکے میں نہیں گزار سکتا۔ صحابہ سے بڑھ کر کس کو پتا ہوگا کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا اور مروہ ہے، یہاں منی اور مزدلفہ ہے، یہاں وادی عرفات ہے، یہاں عرفات ہے یہاں بھی کرم، مگر وہاں رحمت کونین کی برسات ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ایک رات بھی۔ بیٹے چونکہ مسلمان نہیں تھے، وہ بات ڈیرے پہ چلے گئے، بوڑھے بزرگوں سے کہا یہ آپ کیا ہم عمر ہے، ہمارے ابے کو سمجھاؤ، اس کی زبان پہ بس ایک ہی ترانہ ہے، میں نے مدینہ طیبہ جانا ہے، میں نے مدینہ طیبہ جانا ہے، میں نے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ اخرجونی من مکہ تک، اے بیٹو مجھے لے چلو مدینہ طیبہ کی طرف، میں ایک رات مکہ المکرمہ میں نہیں رہنا چاہتا، مجھ کو اب جو باقی میری زندگی ہے وہ دیار محبوب میں گزارنی ہے، اپنے آقا و مولا کے قدموں میں گزارنی ہے، اپنے محبوب کے چہرے کو بن دیکھے ایک لمحہ میرے لیے وبال جان ہے، مجھے تو وہاں لے چلو جہاں اللہ کا حبیب رہ رہا ہے۔ بچوں نے ہر چند بڑی کوشش کی، باپ نے پھر ایک جملہ بول کر کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا مال ہے، اتنے پیسے میرے پاس ہیں، میں کسی کو بھی دوں گا تو اونٹ کے اوپر پالان رکھتے ہیں، میں انہیں کہوں گا پیسے لے لو اور تم سب کو کروں گا آنکھ، اور اپنی جائیداد بھی اسے ہی دوں گا جو مجھے محبوب کے شہر میں لے جائے گا، تو میں کسی اور کو کہہ دوں گا۔ وہ ڈر گئے سارے، تو وہ لے آئے پھر اونٹ کو، پھر پالان کو سجا لیا، کہتے ہیں چلو تو اگر باز نہیں آتا تو ہم تمہیں خود ہی لے چلتے۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف یہ عاشق چلا ہے جن کا نام حضرت جندع بن دمرہ ہے اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں نا تو مقام تنعیم تک پہنچے، یہ ابھی مکے کی حدود ہی ہے، ابھی مکہ المکرمہ کا بارڈر ہی ہے، ابھی باہر نہیں نکلے مکہ کے شہر سے۔ فَلَمَّا بَلَغَتْ تَنْعِيمٍ، مقام تنعیم تے پہنچے، جد مقام تنعیم تے پہنچے فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، دائی اجل دا پیغام آ گیا ہے، جدوں سانساں اکھڑ دیاں دیکھیاں نے، میں تے محبوب دے شہر جا رہے ہوں، میں تے اپنے آقا دے دیس جا رہے ہوں، میری ساری برادری بھی دیکھ رہی ہے، میرا علاقہ تے محلہ بھی دیکھ رہے، اے سارے مشرکین مکہ بھی دیکھ رہے ہیں،
اے بڑا مدینہ مدینہ کردہ سی مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے ہیں اجے مقام تنعیم تے پہنچے نے دائی اجل بھی پیغام لے کے آ گئے اپنی زبانی ترجمہ کر کے کہنا چاہنا بول کے عرض کر دے ہوں گے اے دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر اے دو گھڑیاں اے خود جان حوالے اے خود جان حوالے میں خود جان حوالے کر دے ساں اے خود جان حوالے کر دے ساں میری جان دا مالک عالم دے اے دو گھڑیاں رکی جا اے دو گھڑیاں رکی جا تقدیر مینوں وعدہ توڑ نبھا لین دے اے خود جان حوالے میں او خود جان حوالے کر دے ساں او خود جان حوالے میں خود جان حوالے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم او خود جان حوالے کر دے ساں میری جان دا مالک عالم دے او خود جان حوالے قرآن پھر پڑھنا چاہنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم خود جان حوالے میں کر دے ساں میری جان دا مالک عالم دے مگر تقدیر دا لکھیا ہویا ایک سیکنڈ نہ ایدر ہوئے گا نہ ایدر ہوئے گا جناب جندب بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا ہے وصال تو چند لمحے پہلے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ تے رکھے آئے فَأَشْرَفَ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِرَسُولِكَ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ تے رکھے آئے اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ قرار دیتا ہے تے بول کے فرمانے ابائیوں کا علامہ بایاں میں رسول اللہ دے ہاتھ تے ہجرت دی بایت کرنا اے میرے نبی دا ہاتھ اے میرا ہاتھ سونے میں نہیں جا رہا میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ دے کے جا رہا ہوں میں جناب دے ہاتھ مبارک اندر اپنا ہاتھ دے کے جا رہا ہوں جدو رستے دے اندر مقام تنعیم تے وصال ہو گئے ایک خبر مدینہ طیبہ بھی گئی ہے مکہ تے اگئی قریب ہے ایک خبر مکہ بھی گئی ہے مدینہ طیبہ بھی گئی ہے مدینے دے منافق ہس دینے مدینے دے یہودی ہستے نے مکے دے مشرک ہستے نے دے بول کے کہنے یہ بڑا کہندہ سی مدینے جانے مدینے جانے
مدینے جانے ہن رستے چی موت آ گئی ہے مینوں ہجرت دا ثواب ملے آئے نہ محبوب دے کول پہنچ سکے آئے اے تے ادوشکاری جناب والا زندگی ختم ہو گئی ہے مگر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے حدیث سے لفظ تلاوت کرنا چاہنا فلما بلغ خبره اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحك المشركون والمنافقون مشرک تے منافق کہہ کا لگا نے ہس دینے ٹھٹھا کر دینے بول کے کہنے بڑا کہندہ سی مدینے جانے بڑا کہندہ سی مدینے جانے لے ہاں رستے چی زندگی ختم ہو گئی نہ مدینہ ملیا نہ مدینے والا ملیا اللہ نے قرآن نازل کیتا اللہ قرآن اعلان فرمانے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ او ہستے جڑی اپنے گھروں اللہ دے رسول گھر بار چھوڑ کے نکلی گئے پھر انہوں رستے اندر موت آ گئی کی سمجھ دے ہو انہوں نہ مدینہ ملے آئے نہ مدینے والا ملے آئے فقط بقا اجرہو اللہ او دا اجر اللہ دے ذمائے کرامیں ادا مفہوم کی ہے میں رب گواہی دینا انہوں مدینہ بھی مل گیا ہے مدینے والا بھی مل گیا ترجمہ پڑھ لو وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولو اللہ اور اس کے اچھا یہ جڑے مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینے ال گئے نے بظاہر تے حضور ال گئے نے نا ذرا تھوڑی مہربانی فرمانا یہ لیکچر کا حصہ ہے یہ بڑا اہم ہے گئے تے بظاہر حضور ال نے نا مگر اللہ فرماندہ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول ال گئے پتہ لگیا اللہ دا وہ ہوندہ ہے جڑا وہ دے رسول دا ہوندہ ہے وہ جڑا رسول دا نہیں وہ اللہ دا ذرا جاگ کے نوجوانوں تھوڑا ذرا جذبے نال جواب دینا جیڑا رسول دا نہیں او اللہ دا دیکھو ساری زندگی بندہ پڑھدا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہو جائے گا بولو ہو جائے گا ساری زندگی ضربہ لاندہ رہے پر صدقے دل نال ایک وری کہہ چھڑے نا محمد الرسول اللہ اس ڈرا کھا کملی والا لگ گئی جڑا توڑ اگرچہ تسی تھوڑے ہو نا دلچ گھبراؤ محبت نال سجا کے اپنی محبت دا اظہار کرو بولو میری سرکار دی بارگاہ تجدید عہد کر دیا ہویا غلامی دا اظہار کر دیا ہویا نوکر بن کے ذرا بول کے آکھو او ساڑی اس سونے نالے لگ گئی ساڑی اس سونے نالے لگ گئی جڑا توڑ نبھاوے والا ہے اس ساڑی اس سونے نالے لگ گئی جڑا توڑ نبھاوے میرا راکھا کملی والا میں لکانے مٹاویں والا او ساڑی اس سونے نال لگ گئی ساڑی اس سونے نال
نل لگ گئی لگ گئی لگ گئی کہ لجپال پریتا توڑ دے لیں لجپال پریتا نوجوانوں ذرا غور کرو لجپال پریتا توڑ دے لیں لجپال پریتا توڑ دے لیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے لیں اس ساڑی اس سونے لگ گئی اے قرآن پاک دی آیت شان نزول پڑھ ایدہ شان نزول جناب جدو بنت عمرہ آپ دا وصال ہو گئے مشرک ہس دینے کافر ہس دینے منافق ٹھٹھا کر دینے بڑا کہندہ سی میں مدینے جانے محبوب کو آخری دن گزار لیں اپنے آقا دے قدمان زندگی گزارنا چاہنا انہوں تے رستے اندر موت آ گئی ہے اللہ نے قرآن ایسے دلیل نازل کی تو کوئی یہ نہ سمجھے جڑا محبوب دا نوکرے بے لجائے او دا خیال اللہ آپ رکھنا او دے ذمہ کرم ہے اس خدا دے ذمہ کرم ہے میری سرکار دے غلاموں جملہ غور نل سنے آرے کیا مطلے دی جدو مدینے جانا لے آدھی لائن بنے گی صف بنے گی اے جلدو پریشان نہ ہوئی مدینہ طیبہ آنا لیا دی جدو قیامت تک لائن بنے گی کوئی کس صدی بھی چاہ رہے ہے کس مہینے بھی چاہ رہے ہے کوئی کیڑے ملکوں آ رہے ہے کوئی کیڑی زبان لے کے آ رہے ہے اے جلدو کیا مطلب دل جننے مدینے دے عاشقان گے انہا سارے آندہ اسی تینو امام بناواں میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دی زیارت متعلق خود اعلان فرمانے میری سرکار نے اعلان فرمایا منظرنی متعمدن کان جواری یوم القیامہ لوگ کہنے نیت لے کے نہ جاؤ اللہ قرآن چاہتا ہے جڑا اللہ تے دے رسول الہجرت کرے جڑا گھر بار چھوڑ کے اللہ تے دے رسول ال جائے ذرا تو جنل سننا دی سے پاک اللہ دے نبی خود پہ فرمانے فرما جڑا ارادہ لے کے میری زیارت کرنا آیا منظرنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ جڑا میری زیارت دی نیت لے کے اپنا گھر بار چھوڑے اپنا پیسہ لگا رہے وہ دی نیت اندر حرمین شریفین مکہ المکرمہ بھی ہے آب زمزم دا تخیل بھی ہے مقام ابراہیم بھی ہے وہ دی نیت اندر اللہ اکبر کبیرہ وہ دی نیت اندر حجر اسود چمنا بھی ہے صفار مروہ بھی ہے صفار مروہ بھی ہے بیت اللہ دا طواف بھی ہے مگر جدوں عمرہ کر لوے پھر ارادہ کر کے ہوڑ کتے چلے آئے تے بول کے کہندہ ہے چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو سامادہ پتا کوئی نہیں دن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے ذرا مٹھا مٹھا کنی پیاری تو اڈی آواز ہے حضور دے شہر نور واسطے ذرا ملنا بول کے آکو چل چلیے چل چلیے
چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تکیوں حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں دنیا دے سفراں تو بندہ یک ویت جاندہ آئے نالے تھک ویت جاندہ آئے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا پھر میرے آقا علیہ السلام نو اپنے شہر نل کنا پیارے ایسے تو ہی سانو ہی پیارے ساڑھے آقا نو ہی پیارے نا میرے محبوب علیہ السلام آپ دے جملے سننا لیں وَمَن سَكَنَ الْمَدِينَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا قُلْتُ لَهُ شَهِيدًا وَالشَّفِيعًا یوم القیامہ فرمایا کہ میرے شہر رہنا ہے یا میرے شہر وسنا ہے میرے شہر اچ گیا ہے انہوں کوئی تکلیف آ گئی ہے اتھے رہندیاں ہویا انہوں کوئی عذیت پہنچ گئی ہے انہوں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے انہیں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا میرے مدینے نو گل نہیں کیتی میرے مدینہ طیبانو کوئی حقیر جملہ نہیں بولیا کوئی جناب والا چھوٹا کلمہ نہیں بولیا انہیں صبر کیتا میرے شہر وچ وسن آلا جے کوئی تکلیف ہوئی ہے انہیں صبر کیتا 2 ڈگریاں سننا لیا میری سرکار فرمانے میں او دا گواہ بھی ہوں میں او دا شافع بھی ہوں بلال نو بخار چڑھ گیا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں یاراں نو بخار چڑھ گیا تے ہجرت کر کے آئے نوے آئے نا تے اجے دل کدی کدی پیچھے بھی پھر مکہ ہے تے دل پیچھے بھی تھوڑا جاندہ ہے حضور کو لا گئے میرے آقا نے دعا منگی ہے ہائے میں دعا منگا تو سا آمین کہنا سکتا اللہم حبب الینا المدینہ ہون ذرا سبحان اللہ کہنا تے اینی ذوق نال کہنا ایدہ صدقہ اللہ تو انہوں تے مینو مدینہ طیبہ دا مسافر المدینہ کا حب مکہ او اشد اے اللہ سڑے دلائیں اندر مدینہ دی محبت پیدا کر جویں مکے دیئے یا اللہ ہونے میرا شہر ہے اے ساڑے دلائیں اندر مدینہ دی محبت مکے نلو زیادہ کر نالی حضور نے دعا منگی ہے اے میرا بلال ہے اے میرا ابو بکر صدیق ہے اے میرا یار ہے اے میرے ناتے تن من دھن قربان کرنا لا اے میرے ناتے مارا کھانا لا اے میرے دونوں یار نے آج کنیا دینا دا بخار ہے اداس ہو گئے نے ہونے نانو مکے دا خیالا تو نا دا بخار اتار دے
عطا فرما۔ کیڑی شان ہے مدینہ، دیکھو نا جی، مکہ المکرمہ بھی شان اللہ، آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ بھی رائی دے دانے دا کروڑواں حصہ بھی مکہ شریف دے متعلق خیال ایسا نہیں آنا چاہیے کہ او دی شان کم میں کوئی نعوذ باللہ، نا وہ بھی شان والا ہے، مگر اتھے یار وسدا ہے نا، یہ فیصلے تے سرکار دے نا۔ عاشق علماء فرماندے نے، آندے نے دسنے چے حضور نے فرمایا کہ جب مکے نماز پڑھے انہوں لاکھ دا ثواب ہے، بولو نا، تے جڑا مدینے پڑھے انہوں 50,000 دا، فرمایا جو دین دی واری ہونی ہے نا، ثواب دینا کنے، بولو، فرمایا اے تے گئی میرے نے نا محبوبہ، اپنے بالا نہیں پہنچو کہ دہی ابھی ہے، اپنی اولاد نہیں، میں نے داؤد بھائی، حافظ صاحب، حاجی صاحب کوئی چیز دیں دیں، ایتھوں عمران بھائی اے جی ونڈو تو میں پہنچو کہ اپنے نہیں دہی آواں، یہ نہ کہ جناب یہ تو اڈے اپنے نے اگے ہی، یہ تو اگے ہی تو اڈے آ جڑے نے نا جڑے اے نے اے محبوب والے، انہاں نوں بھی تے دیو نا۔ مثال سمجھان لی دیتی بلا مثال و تشبیح، اللہ ہر چیز تو پاک ہے، اوے مکے والے ہو تو ہی تے گئی اللہ کولو، فرمایا دسنی تے شان یار دی ہے نا، جو دین دی واری آئی نا وہ تو 50,000 نہیں بلا حساب و کتاب۔ کیوں کیوں میرے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سب سے اعلیٰ، ایک کیڑے سونے شیر نے بغیر آکھن تو ہی بچہ بچہ پڑھ لیندہ ہے، اے پھر میرا دل ہے زیادہ پڑھ لو ہے، یہ پڑھ کے آخری کلمات کہنے ہیں، مل کے ذرا میرے نہ کہنا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون مدینہ طیبہ، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ دی کی شان ہے۔ حضور فرماندن من استطاع ان یموت بالمدینتی فلیمت بہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرمایا جڑا طاقت رکھدا ہے نا انہوں مدینہ طیبہ موت آئے تو دے اگر صلاحیت ہے، انہیں سورسی دے کل ہیں کہ ان دی موت مدینہ طیبہ آئے، تو سرکار فرماندے نے انہوں چاہیے دے میرے مدینے ہی روے، کیونکہ جنہوں مدینے موت آئے گی وہ دی سفارش مصطفیٰ آپ کرے۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ دیاں کیا شانہ، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو زندگی پاکچ بھی جاندے رہے تے وصال مبارک تو بعد بھی جاندے رہے، آج تک عاشقاں دا وطیرہ ہے مدینہ پاک، مدینہ پاک، کدھر مدینہ پاک۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ان کے طفیل رب نے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اسی پاک در کی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت دا اگلا جملہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل مراد حاضری اسی پاک در کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کیا شان ہے مدینہ طیبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ایک کوئی حج کی تھا، باہر نہیں نکلے مدینہ طیبہ۔ مفتی مسجد نبوی
اے عاشقو تساں نہیں بولنا تے کنے بولنا ہے؟ جناب آتے 400 میل ہے وے ٹر جاؤ روز چایا کرو. تو اڑے سارے مدینہ طیبہ دے سواریاں لے شگرد بھی نے. فرمایا نہیں. کیوں نہیں جاندے؟ تے بول کے فرما دینے میں ڈرنا کدھر میں مدینہ شریف تو باہر جاؤں میں موت نہ آ جائے. جے موت آوے مدینے وچی تے پھر سمجھو حیاتی ہے، پھر سمجھو حیاتی ہے، وگرنہ موت تو بدی تر ہے جینا یا رسول اللہ، وگرنہ موت تو بدی تر ہے جینا. میرے نام مل کے ہاتھ کھڑے کر کے شعر پڑھنا. صدا وصدا روے تیرا مدینہ لا، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا مدینہ. ان بالجوزاء قال كنت اهل المدينة كاتا شديدا فشكوا الى عائشة. حضرت ابو الجوزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث پاک دراوی گن امام دارمی نے صحیح حدیث نقل کی تھی. میں مشکات تو تلاوت کر رہا ہوں. مدینہ تشبہ اندر میرے نبی کریم علیہ السلام آپ دے وصال مبارک تو بعد 61 سالی آ گئی. لوگ مدینہ تشبہ دے اکٹھے ہو کے اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کا شان مبارک تے آئے، آپ دے در دولت تے آئے. اے ام المومنین سڑے جانور پیاسے مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، سڑا سارا گھاس جل گیا ہے. ایسی 61 سالی ہے پینا ستے پانی نہیں مل لیا. انسان بھی تڑپ رہے ہیں، بچے بھی تڑپ رہے ہیں، بوڑھے بھی تڑپ رہے ہیں. تیری تے میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ دے لفظ سنا. ارشاد فرمانیا فانظروا 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 الى قبر النبی، میرے کل کی لین آئے سامنے ویکھو مصطفیٰ آرام پہ کر. حضور علیہ السلام کو جاؤ. ہماری عائشہ صدیقہ آپ کو لو 2200 تو زیادہ حدیث مروی نے 2200 تو زیادہ. بھائی جاگ رہے ہو؟ دین دا ایک حصہ ہے. ام المومنین ہماری عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فقیہ سا. تسی اگر پورے ذوق نال علمی دلائل نال محبت کرنا لوگ بیٹھے ہو، اگر ایک دلیل یاد رکھو تو میں کہنا چاہنا مولا علی پاک نو میں جدو کسے مسالے دے واسطے کسے چیز دے پچھن دی لوڑ پہندی سی تھی اماں دی عائشہ کو لا جاندے. ایک خاص ایک جزوی فضیلت ہے اماں دی عائشہ صدیقہ. آپ تشریف لے آندے سن ہماری عائشہ پاک دے. ہماری عائشہ پاک حضور دا حرم پاک میں ام المومنین نے. سیدہ عائشہ پاک تو زیادہ دین کون سمجھے گا؟ ہون تسی بولے نہ تے میں نے تکلیف ہوئے گی. توڑی عمران بھائی تو جو میرے رہنی چاہیے دیئے. ہماری فرماریاں نے اے حدیث پاک ہے جاؤ دی فوٹو کھچ لو لے جو کسے کو، نہیں تو کسے کنوں پھاڑ کے میرے کو لے آؤ. فانظروا الی قبر النبی،
اوہ جے قبران تے جانا شرک ہوندا بدعت ہوندا منع ہوندا تیری تے میری ماں عائشہ پاک نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں فقیہائے صحابیات دے وچو فقیہا آپ اے بول کے نہ کہنی ہیں قبر تے جاؤ آپ دا اے دسنا قبر وال اشارہ کرنا قبر دے الفاظ بولنا اس گل دی بین دلیل ہے قبران تے جا کے سجدے کرنا لے ہور نے قبران والیاں دے وسیلے نال دعا کرنا لے اہل سنت او حضور دی قبر سامنے حضور دا روزہ پاک حضور پاک نے فرما منظارہ قبر ابوائی کی فی یوم الجمعہ ماں یا باپ ایک قبرستان یا دونوں نے جنہیں جمعے دے جمعے انہوں نے قبر دی زیارت کی تھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ایک ہفتے دے گناہ ماں دی قبر باپ دی قبر بیٹھن علی اللہ معاف فرما چڑھ دا ہے ہون تو اڈے چگر پورا ایمان وجد کر رہے ہیں تین ذوق نل جواب دینا اوہ ماں باپ گناہگار بھی ہون تو زیارت کریں تے گناہ ہفتے دے معاف تو پھر میں نو کہن دے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جنہیں مصطفیٰ دی قبر ویکھی وہ انجو ہو جائے گا جنہیں ماں دے پتہ نیچو آج میں شروع چک نات پڑھی ہے وہ شعر پڑھے ہے میں مزید تسکین لینا اس سے دوبارہ وہ جملہ کہنا چاہتا سرکار کا روزہ ہے چپ چاپی کھڑے رہنا میں تسکین قلب واسطے جملے دوبارہ کہہ رہا ہوں تسی نیک تے عاشق رسول لوگو پتہ نہیں کدی توجہ نال میرا بھی بیڑا پار ہو جانا پوری عقیدت نال سننا بے شک پڑھنا یا نہ پڑھنا سرکار کا روزہ روزہ سرکار کا روزہ ہے چپی چاپی کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا کریم آقا عظیم آقا امین آقا صادق آقا محسن آقا محسن آقا نور آقا سرور آقا شاہد آقا مبشر آقا سراج آقا منیر آقا فضل آقا کبیر آقا دل آقا جان آقا ایمان آقا سونیا قحط سالی ہو گئی ہے اماں جی عائشہ صدیقہ نے ترجمہ اپنی بولیے کرن لگا سکھا کے بھیجیا ہوئے گا اے صحابہ جاؤ سامنے سرکار دا روزہ لے عرض و معروض کرو تے جنی دیر بارش نہ ملے انی دیر پیشانہ پرتے آگے جب تک نہ ملے صدقہ جب تک نہ ملے صدقہ جب تک نہ ملے صدقہ قدموں میں پڑے رہنا محتشم سامعیل حدیث دے اگلے الفاظ اما جی عائشہ فرمان لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَجْعَلُوا مِنْكُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ صرف ایک کم تسا کرنا ہے جتے حضور دی قبر مبارک ہے اس حجرے دی چھت تے چڑھ جاؤ
وچ سوراخ کر دیو نبی کریم دی قبر تے آسمان دے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہ جائے صحابہ بڑے ادب نال اوپر چلے گئے نے سوراخ دا اہتمام کیتا ہے ادب دے نال جدوں سوراخ کیتا ہے آسمان نو جدوں حضور علیہ السلام دی قبر نظر آئی ہے ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت الأشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشهم فسمى عام الفتق صحابہ فرمان لینے جدوں حضور دی قبر مبارک آسمان نو نظر آئی ہے حجرے دی چھت تو سوراخ کیتا ہے اجے سوراخ مکمل نہیں ہویا برسن ہار رم جم برسن ہار رم جم برسن ہار رم جم تو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا انی بارش ہوئی انی بارش ہوئی جانوراں تے بھی چربی چڑھ گئی ہے اٹھ موٹے ہو گئے بکریاں موٹیاں صحابہ فرماندے نے نبی دے صدقے ملن والی بارش جنہیں ہر چیز دے اتے جل تھل کیتا ہے اس سال دا نا ایسا عام الفتق رکھیا ہے موٹا ہون دا سال عام الفتق بڑھن دا سال پھولن دا سال لوگو اے جے نبی دا صدقہ دیندہ کون ہے بس اے یاد رکھنی ہے دیندہ کون ہے مگر مصطفیٰ دا صدقہ عطا فرماندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو انہ دنہ دے اندر حجاج زائرین حرمین عمرہ شریف اور حج شریف دی سعادت حاصل کرنا آستے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سانوں یہ کڑیاں نصیب فرمائے سانوں یہ موقع عطا فرمائے ساڑھے کاستیوں نے سعادت بھی حاصل کی تھی ہے میرے نال سارے احباب مل کے پوری محبت نال ایک باری سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اول آخر دروشی پڑھ کے اونا ہستیاں دی پاک بارگاہ بھیجئے جڑے مدینہ شریف آرام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ جلیلہ آج کی اس درس القرآن کی محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما اللہ کریم جس قدر قرآن کریم کو صحت سے پڑھا گیا تراجم تفسیر تفہیم توضیح تشریح صحت سے بیان کی گئی اپنے محبوب کا صدقہ قبول اور منظور فرما میرے احباب ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ انتہائی قلبی لگن کے ساتھ میرے ساتھ تسبیحات کہتے رہے شان مدینہ یاد مدینہ میں سینے سرشار لے کر حضور کے شہر کو یاد کر کے اللہ تیری حمد کو پکارتے رہے تیری حمد بجا لاتے رہے اللہ کریم تیری تسبیح بیان کرتے رہے میرے حضور کا صدقہ اسے قبول اور منظور فرما لے مولا کریم جو ثواب تو نے عطا کیا سارے کا سارا ثواب اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول اور منظور فرما آقا علیہ السلام کے صدقے سے آپ کے والدین کریمین الہ آدم علیہ السلام آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹیاں 4 بیٹیاں 3 صاحبزادے 5 خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم
جملہ صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم وعلیہن سب کی بارگاہوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، تابعین تبع تابعین اتباع التابعین اولیاء کاملین علماء دین و متین سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں، قبول اور منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے جو شہر سے ایک عظیم ہستی حافظ مبارک علی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے، خصوصاً جنت البقیع میں مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے قبرستانوں میں جہاں بھی کوئی حضور کا غلام آرام فرما، خصوصاً اہل بیت اور صحابہ ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو ہم نے آج نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے نا، اس حاضری کا صدقہ وہاں پہنچ کر حاضری کی توفیق عطا فرما۔ مل کے ذرا آمین کہیں۔ یا رب اس نذرانے کا صدقہ صلہ میں یہ عطا فرما کہ ہم بھی حضور کے در اقدس پہ جائیں، سامنے بقیع ہو اور پھر سیدہ زہرا کو سلام پیش کریں، ادھر سرکار کو سلام پیش کریں، ادھر حضور کے شیخین صحابہ کرام کو سلام پیش کریں، مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرما، مکہ پاک کا دیدار عطا فرما، بار بار حرم مدینہ، بار بار مکہ پاک کی زیارت عطا فرما۔ جو اس وقت طواف کعبہ کر رہے، اس وقت جو گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں میں نور چمکا رہے ہیں، ان زائرین کا صدقہ ہمیں بھی دکھا وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مولا کریم بھائی محمد قاسم کو صحت عطا فرما، کاملہ عاجلہ صحت عطا فرما، ان کے رزق میں مال جان اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان شہزادے بچے بیٹھے ہیں، یہ نبی کے غلام جو فقط اللہ تیری اور تیرے محبوب کی محبت کے لیے آئے ہیں، انہیں کوئی اور غرض نہیں، فقط نماز مغرب سے لے کے اب تک یہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کی نیک حاجتیں پوری فرما، اللہ ان کے سینوں کو عشق رسول کے لیے سرشار فرما، ہمارا نام نیکوں میں شامل فرما، ہمارا نام ساجدین میں شامل فرما، راکعین میں شامل فرما۔ مولا کریم مل کے آمین کہنا۔ یا رب وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کی سرحدوں کی اوپر کھڑے میرے نوجوان افواج پاکستان کے جوان نہ سردی نہ گرمی دیکھتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اس ارض پاک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کی خیر فرما، ان مجاہدوں کی خیر فرما، ملک کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی خیر فرما، ماؤں کے بیٹوں کی خیر فرما، بہنوں کے بھائیوں کی خیر فرما، ہم سب کو خیر عطا فرما، خیر والے افعال کرنے کی توفیق دے، خیر والی سوچ عطا فرما، خیر والا نظریہ عطا فرما، خیر والے دوست عطا فرما، خیر والی جگہ عطا فرما۔ اونچی آمین کہیں۔ یا رب خیر والا رزق عطا فرما، خیر والا رزق عطا فرما، صحت عطا فرما، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، اس مسجد کی رونق بننے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھر کی بربادی کے لیے کوشش کرے اسے برباد فرما، جو تیرے گھر کی آبادی کے لیے کوشش کرے اس کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا رب زندگی شان کی موت ایمان، زندگی شان کی موت ایمان، زندگی شان کی موت ایمان۔ یا رب ان دوستوں کی نیک دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و اصحابہ۔